الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ زکوٰۃ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قرآن کریم میں 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور نماز کے علاوہ بھی علیحدہ کئی مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز ہر مسلمان امیر و فقیر پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی فرضیت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کو فرض ماننا بھی ہے اور اس فرض کو ادا کرنا بھی ہے۔ اس کو فرض ماننے سے آدمی مسلمان رہتا ہے، اور اس کو ادا کرنے سے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے جس کو بو دیا جائے تو دانے سے مولکا نکلتا ہے، اور اس سے پودا بنتا ہے، اور اس پودے پر 7 بالیاں آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں خرچ کیا جانے والا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال ہے کہ بندہ دنیا میں اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے 700 روپے ہوں گے، 700 گنا زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 تک ہی ثواب کو روک دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، جس کی للہیت جتنی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال اللہ کے پاس بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں وارد ہے کہ زکوٰۃ کا مال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایسا بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ عرب گھوڑے کی پرورش کرنے میں بڑے زیرک اور ہوشیار ہوتے ہیں، اور گھوڑے کی پرورش میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی پرورش کا ذکر فرمایا کہ جس طرح گھوڑے کے بچے کی تم تربیت کرتے ہو، پرورش کرتے ہو، اس کی نگہداشت اور نگرانی کر کے اسے بڑا کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا مال ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور دنیا میں خرچ کیا گیا تھوڑا سا مال ایک پہاڑ کی شکل میں بندے کو قیامت کے دن ملتا ہے، یعنی وہ اس کے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی احادیث شریفہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ جتنی زیادہ دی جائے گی بندے کے لیے اتنے فائدے کی بات ہے۔ یہ تو خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو زکوٰۃ میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو اپنے مال کی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی اس سے کوتاہی کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، تو فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ خوشخبری کا لفظ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہ مال کو جمع کر کے، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں نکال رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ مال اس کے لیے اچھا رہے گا، تو اچھا ہی سمجھا تو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری آپ اسے دے دیجیے، ان لوگوں کو دے دیجیے جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو کیسے عذاب ہوگا؟ دو طرح کے عذاب کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، احادیث شریفہ میں اور بھی روایتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ جو قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ یوم یحمى علیہم، کہ سونا چاندی کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ سونا چاندی کو جمع کر کے جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا، اس کے جسم پر سونے چاندی کے سکوں سے داغا جائے گا۔ تو ظاہر ہے ایک چھوٹا سا چرکا لگتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ماچس کی کاڑی کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، موم بتی کی آگ کا ہم چرکا برداشت نہیں کر سکتے، اس کی جلن اور سوزش کو سہنے کی ہمارے پاس تاب نہیں ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ تو جب سونے کے سکوں کو آگ میں گرم کر کے ہمارے جسم پر داغا جائے گا، چاندی کے سکوں کو آگ میں انگارہ بنا کے ہمارے جسم پر داغا جائے گا، تو کس قدر تکلیف ہوگی، کیسے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر عذاب کو سخت کرنے کے لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر آدمی کا مال اتنا ہے کہ اس کا جسم پورے مال کو اپنے اوپر لے نہیں سکتا، یعنی ایک ایک سکے کے لیے الگ الگ جگہ نہیں بنتی، تو ایک سکے پر دوسرا سکہ نہیں رکھا جائے گا، ایک داغ پر دوسرا داغ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تکلیف کو بڑھانے کے لیے بندے کے، اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے گناہگار کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے جتنے سکے ہیں ہر سکے کے لیے علیحدہ داغ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ مال جمع کر کے رکھیں گے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اتنے ہی داغ زیادہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کا مال ایک خطرناک ہولناک اژدہے کی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، توق کی طرح اس کے گلے میں آ کر سامنے سے پھن پھیلا کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس طرح کہتا جائے گا اور اسے ڈستا جائے گا۔ تو وہ مال جس کی حفاظت کر کے رکھے تھے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیے، غریبوں کا جو حق تھا، جو دینا تھا وہ نہیں دیے، تو وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ لہٰذا مال کی زکوٰۃ دنیا میں ہی ادا کریں تاکہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب حاصل ہو، اور آخرت میں جو عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان وعیدوں سے آدمی بچ سکے۔ اب زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص سونا یا چاندی کے نصاب کا مالک ہو جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 2.5%۔ سونا چاندی کا 2.5% یا روپیہ پیسہ ہے تو اس کا بھی 2.5% مال کی زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ اس طرح حساب کریں کہ 1 لاکھ سے 2,500 روپے، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ روپے، 1 لاکھ سے 2,500 روپے، 10,000 سے 250 روپے، اور 1,000 سے 25 روپے، اور 100 سے 2.5 روپے۔ اس طرح کے حساب سے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ سونا چاندی کے لیے اس کا حساب الگ ہے، مختصر یہ ہے کہ 2.5%، 2.5%۔ اور یہ مال کی جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کی جانب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انکم پر یہ زکوٰۃ نہیں لی جا رہی، بچت پر زکوٰۃ لی جا رہی ہے۔ انکم یا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 کروڑ روپے کماتا ہے
اور سال مکمل ہونے سے پہلے پورے خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں رہتا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ 1 سال مکمل ہونے تک جو مال اس کے پاس بچ جاتا ہے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بچت پر زکوٰۃ ہوئی، انکم پر نہیں ہوئی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو مال آدمی کی ضروریات میں داخل ہے اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی پیسے جمع ہیں لیکن بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے، پیسے جمع ہیں لیکن گھر کے کرائے کے لیے ہے، پیسے جمع ہیں لیکن کسی کو قرض دینے کے لیے ہے، قرض واپس کرنے کے لیے ہے۔ تو اس طرح زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں میں خرچ کے لیے جو پیسے ہیں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے چھوٹ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس کی ہے؟ زکوٰۃ صرف اس پیسے کی ہے جو پیسہ بنیادی ضروریات میں داخل نہیں ہے۔ بنیادی ضروریات کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے کے اخراجات، رہنے سہنے کے اخراجات، خواہشات، تمنائیں نہیں، بلکہ جو بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اب میری شادی، بچی کی شادی کروں گا تو 10 لاکھ سے کروں گا، 20 لاکھ سے کروں گا، پیسے جمع ہو رہے ہیں، وہ پیسہ ضروریات میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ تو اپنا اپنا فیصلہ ہے، اپنا اپنا طے شدہ معاملہ ہے۔ تو بچی کی شادی کے لیے پیسہ جمع ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر بچی کے پاس ہے، بچی بالغ ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ بچی کے نام پر ہے، بچی نابالغ ہے تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھے تو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اس طرح ایجوکیشن کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھے، اس کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو دوسرے کاموں کے لیے جن کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ان کاموں کے لیے اگر پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں، مثال کے طور پر حج کو جانے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھے، آج کل 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، یا پرائیویٹ میں گئے تو اور زیادہ 7 لاکھ میں، 8 لاکھ میں حج ہو رہا، تو کسی کے پاس حج کے لیے 5 لاکھ روپے جمع ہیں، تو 1 سال گزر گیا، ابھی حج کو نہیں گئے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میں حج کو جانے کے واسطے رکھا تھا، نیک کام کے لیے رکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی 1 سال گھوم کر مکمل ہو گیا اور جس مقصد کے لیے اس کو خرچ کیا گیا وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ مقاصد، ارادے تو بندے کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ارادوں کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، مال کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہاں، ضروریات کو نظر انداز کر دیا گیا، زکوٰۃ کے وجوب میں ضروریات کو چھوڑ دیا گیا کہ جو چیز ضرورت ہے اس کو چھوڑ دو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضرورت سے ہٹ کر جو بھی مال بچ جاتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لہٰذا مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، لازمی طور پر ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں یہ غور کریں کہ کون سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو سونا چاندی ہمارے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، روپیہ پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، کسی کو پیسہ قرض دیے ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، کسی کے پاس امانت رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، کہیں پیسہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ہم کو ہی دینا ہے، شیئرز خریدے ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ہم کو دینا ہے۔ اور جس صورت میں بینک میں، گھر میں، جیب میں، الماری میں، جہاں جہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہماری جو ملکیت ہے، ہماری ملکیت میں موجود تمام روپیے پیسے کی زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا ہے۔ اور جائیدادوں میں اگر دیکھیں تو جو جائیداد بیچنے کے لیے خریدی گئی ہیں اس کی زکوٰۃ بھی ہم کو نکالنا ہے۔ اور زمین جائیداد کے علاوہ بھی کچھ سامان ہے، سامان جو بیچنے کے لیے خریدا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا ہے۔ جیسے کہ کسی کی تجارت کپڑے کی ہے، اس نے کپڑا خرید لیا تو 5 لاکھ کا کپڑا خریدا، 10 لاکھ کا خریدا، 50 لاکھ کا خریدا، تو اس کپڑے کی زکوٰۃ اس کو نکالنا ہے، کیونکہ وہ کپڑا عام کپڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ بیچنے کے لیے۔ تو اس طرح کپڑا ہو یا گاڑیاں ہوں یا کوئی اور چیز ہو، جو چیز بھی بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے، مطلب تجارت کے لیے خریدی گئی ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے خریدی گئی ہے، وہ سامان تجارت بنتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا لازمی اور ضروری ہے۔
اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے. زکوٰۃ دینا ہے ایسے شخص کو جو نصاب کا مالک نہ ہو اور سید نہ ہو اور نصاب کا مالک نہ ہو. وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا مال کسی ایسے غریب تنگ دست شخص کو دیں. زکوٰۃ کے مال سے مسجد کا انتظام نہیں کیا جا سکتا، مسجد کی تعمیر نہیں کی جا سکتی. زکوٰۃ کا مال کسی رفاہی کام میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ کے مال سے میت کی تجہیز و تکفین نہیں کی جا سکتی. کفن دفن کے اخراجات زکوٰۃ کے مال سے برداشت نہیں کیے جا سکتے. زکوٰۃ کے مال کو کسی عوامی پبلکلی کیے جانے والے کام میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ کا مال کسی ایک شخص کو مالک بنانے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، سید نہ ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، اور اس کو مالک بنا دیا جائے. اس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. رشتہ داروں میں سب سے پہلے بھائی بہن کو دیکھا جائے. بھائی بہنوں میں اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے بھائی بہنوں کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو ان کے اولاد کو دیکھا جائے. وہ ضرورت مند مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. بھائی بہن، ان کی اولاد. اس کے بعد پھر دیگر رشتہ دار، والد کے رشتہ دار، والدین کے رشتہ دار، دیگر رشتہ داروں کو اس طرح دیکھا جائے گا اور ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اور یہ دوہرے اجر و ثواب والا عمل ہے کہ ایک تو مال کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، دوسرے کی مدد ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے. اس طرح ہم کو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کی جائے اور ہر طرح سے ہم زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں میں کیا کوئی مستحق ہے. اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے تو ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے ہم پیشہ افراد میں، ہمارے محلے داروں میں، یا جہاں پر بھی جو غریب لوگ ہوں، غریب مسلمان ہوں، ان کی مدد کی جائے گی. غیر مسلم جو غریب ہیں ان کی زکوٰۃ کے مال کے علاوہ دوسرے اموال سے مدد کی جا سکتی ہے. صدقات نافلہ کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، دوسرے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے ادائیگی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اگر رشتہ دار کو دیتے ہیں وہ دو ثواب والا ہے، صدقۃ و صلۃ. وہ صدقہ بھی ہے، مطلب زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے اور مال بھی رشتہ دار کو پہنچ رہا ہے. لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی ہمارے مال کا کوئی حصہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے خالی نہ رہے، اور زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کی جائے، اور جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں اطمینان کر لیں کہ یقیناً وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. ایسا نہ ہو کہ جو بھی گھر پہ کھٹکا مار کے پوچھ رہا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کریں، جو بھی گھر پر دستک دے رہا ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے. ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کو نفل صدقہ دے سکتے، کچھ بھی آپ پیسے دے سکتے ہیں، لیکن جس شخص کو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے پیسے دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ آدمی واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس طرح اگر تمام مالدار مسلمان اپنے مال کی ٹھیک زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو کافی حد تک، بلکہ پورے طور پر غریبی، تنگ دستی مسلمانوں سے دور ہو سکتی ہے. پروردگار عالم خیر کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.